والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا محبوب للعالمين. جے کر شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، عظمت نبی کے دی کی بچائی حسین نے. ایسا لگا کہ آ گئے میدان میں علی، ایسا لگا میدان میں آ گئے میدان میں علی، جب رن میں ذوالفقار چٹائی حسین نے، عظمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے. لگتا تھا جیسے عشق کا کعبہ جھکا ہوا، لگتا تھا جیسے عشق کا کعبہ جھکا ہوا. سجدے میں جب نبی جھکا
انقلاب آ گیا میدان جنگ میں، اکبر کو جب زبان چسائی حسین نے، اکبر کو جب زبان چسائی حسین نے، ممتاز کربلا سے صدا آتی ہے یہی، بگڑی ہر ایک بات بنائی حسین نے، شمشیر کربلا میں اٹھائی حسین نے، عظمت نبی کے دین کی بچائی حسین نے۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بابرکت 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن بہت ہی اس کی تاریخی حیثیت پر نظر ڈالیں تو بہت سے ایسے واقعات ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی قربانی پیش کی۔ اہل بیت اطہار ایسا گھرانہ ہے حضور علیہ السلام کا، جس کی محبت ہمارے لیے واجب کر دی گئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی محبت ہمارے لیے ضروری واجب کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گھرانے کے متعلق حضور علیہ السلام کے اہل بیت کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ واحد وہ مقدس کلام ہے، اس میں جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ کوئی چیز چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، خشک ہو تر ہو، اس میں موجود ہے، اس سے باہر نہیں ہے، بلکہ کائنات کی جو برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ کیسی کئی ایسی ہستیوں کا تذکرہ ملتا ہے، ایسی ہستیوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ملتا ہے جس کی آج ہم شہادت کا دن منا رہی ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم اور برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کا تذکرہ کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کو ہر قسم کی فکری، اخلاقی، ظاہری اور باطنی نجاستوں سے پاک اور صاف جو ہے آپ کو کیا ہے۔ اہل بیت اطہار اور ان کے درمیان، ناپاکی کے درمیان
دیوار ہے کہ ناپاکی کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا ہے. یہ نہیں کہ خود جو ہے جیسے ہم اپنی جو ہے نا اپنے سے جو ہے دور کرتے ہیں, بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے یا کس طرح جو ہے کرتا ہے, ہم اپنی خود جو ہے دور کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ایسا گھرانا ہے, اس گھرانے کی سے نجاست کو ایسے دور کر دیا ہے کہ قرآن پاک نے ان کا تذکرہ بھی کر دیا. آیت مبارکہ میں ایران میں ایسا اعلان کیا گیا ہے کہ ناپاکی اس گھرانے سے دور ہو گئی ہے. کہ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, کیا ہوا, حضرت ام سلمہ مسلمانوں کی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات جو ہیں, مسلمانوں کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ازواج مطہرات ہیں, حضور علیہ السلام کی جو گھر والیاں ہیں, مسلمانوں کی مائیں ہیں.
لأهل السماء وإن أهل بيتي أمان لأمتي. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ستارے آسمان والوں کے لیے امن کا پیغام ہے، امن کا ذریعہ ہے. جس وقت آسمان پر ستارے رہیں گے وہ ستارے جو ہے ان کے لیے امن کے آسمان کے امن کے لیے وہ ستارے موجود ہیں اور آسمان والوں کے ذریعہ جو ہے وہی ستارے ہیں اور وہ امن میں رہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے متعلق کیا فرمایا کہ زمین پر جو رہنے والے ہیں، زمین پر جو انسان بس رہے ہیں، زمین والوں کے لیے کس چیز کا ذریعہ جو ہے نا امن کا ذریعہ کون سا ہے، امان کس سے ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي، میرے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي، میرے بیت میرے گھر والے آباد لِأُمَّتِي، میری امت کے لیے امان ہے. میری امت کی امان، میری امت کی امان میں ہے. ایک تو امت کی جو امانت امان ہے وہ اسی میں ہے کہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ جس وقت یہ مل جائیں گے ان کی محبت کے اپنے اندر بسا دیں گے تو پھر جو ہے سمجھ لو ان کو بھی امان مل جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خطبہ حجہ حج کے موقع پر حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. میدان عرفات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی قصوہ میں سوار ہے، قصوہ میں سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں. خطاب فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میں نے سنا، وہ فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ
کتنی ہیں. بندہ خود جو ہے نا اتنا بڑا پڑھ جاتا ہے لیکن والد کا جنازہ پڑھنے کے لیے آتا ہے, والد کا جنازہ ہی نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے, خاموش کھڑا ہوتا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کتنے اس قرآن سے دور ہو گئے ہیں جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک میری اہل بیت ہے, دوسرا قرآن مجید ہے. تو ان کا دامن نہیں چھوڑنا. اگر قرآن کو ہم چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں تو پھر جو ہے ہم کیا بتانا چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ادبوا اولادکم, اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. ادا کی مثال ہے, 3 چیزیں سکھاؤ. کون سی 3 چیزیں؟ حب نبیکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. کیا چیز سکھاؤ بھائی؟ اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. آج ہم کیا غور کرتے ہیں اپنے بچوں پر, کس صفت بچا رہے ہوتے ہیں. کوئی جو ہے موبائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ موبائل میں جو ہے نا ایسے ایسے سمجھ لو کہ وہ اپنے آپ کو کسی شخص کو, ایسے شخص کو مفتی بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن اس کے جو ہے نا کیا اس کے عقائد کے متعلق ایک مخصوص گروہ کے متعلق جس وقت وہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اپنے عقائد کیا ہے, اس کے اپنے عقائد کیا ہے. وہ عقائد پر جو ہے ہم چل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب نبیکم, نبی کی محبت سکھاؤ. جس نبی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک والدین, اولاد, بہن بھائی, حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ محبت نہیں کرتا, اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا. حب نبیکم, یہ نبی کی محبت ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دوسری چیز وحب اہل بیتہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. امام حسین کی محبت سکھاؤ, حضرت علی کی محبت سکھاؤ, حضرت امام حسن کی محبت سکھاؤ. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جو ہے کوئی اہل بیت کے متعلق ایسی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے, اتنی گستاخیاں کر رہا ہوتا ہے. امام حسن کے متعلق کیسے انشاءاللہ یہ اہل جبل مبارک کو جو یزیدیت کو پھیلا رہے ہیں ان کے بارے میں موضوع ہوگا, کیونکہ یزیدیت کو جو پھیلا رہے ہیں ہم تو حسین کے ساتھ ہیں, جو یزید کے ساتھ ہے وہ یزید کے ساتھ ہی جائیں. ہم حسینی ہیں انشاءاللہ, ہم حسین حق پر تھے, جو حق پر ہے وہی حسین کے لیے ہے, وہی حسین کا غلام ہے. جو حق پر نہیں تھا وہ یزیدیت کی طرف جائے, کیونکہ وہ یزیدیت یہ جو امام حسین کو کوئی باغی کہہ دیتا ہے, کوئی خوش کہہ دیتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ وہ شہزاد ہوگی, یہ انشاءاللہ اگلے جبل المبارک کو یہ بھی موضوع ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. دوسرا حب اہل بیتہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر والوں کی محبت سکھاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتلاوت القرآن, اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ. 3 چیزیں نبی کی محبت. حضور علیہ السلام نے یہ 3 خصلتیں اپنی اولاد کو سکھانی ہے. نبی کی محبت, نبی کے اہل بیت کی محبت, گھر والوں کی محبت, اور تیسرا ہے تلاوت قرآن سکھانی ہے. ہم تلاوت قرآن سے کتنے دور ہو رہے ہیں. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں, سیدنا ایان بن عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد المطلب کے ساتھ کوئی اچھا, ان کے خاندان میں سے کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے اور انہوں نے دنیا میں اس کا بدلہ نہیں دیا, تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ جیسا میری خدمت میں حاضر ہوگا تو میں اس کا بدلہ جو ہے ذمہ جو ہے اس کا لے پاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حضرت عبد المطلب کی اولاد کے متعلق ان میں سے کوئی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے, اسے بدلہ نہیں ملتا, تو میرا قیامت والے دن جو ہے پھر جو ہے وہ میرے پاس آئے گا, میں اسے جو ہے نا بدلہ پاؤں. اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کا دل منایا جا رہا ہے, اور آپ کے دل مناتے ہوئے جو ہے نا یہ نہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو بھی اپنائیں, کہ آپ رضی اللہ صرف اور صرف
حسین کے نعرے لگانا نہیں، بلکہ امام حسین نے جو کام کیا ہے وہ کام بھی ہم کر کے دکھائیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ صرف ایک چیز کو لے لیں، دین کی خاطر اتنا سفر کیا، مدینہ سے مکہ، مکہ سے پھر مدینہ سے مکہ آئے کہ مکہ میں اپنی زندگی میں گزار دیں گے، لیکن وہاں پر جو یزید نے اپنے کلیجے پھینک دیے، حج کا موقع تھا، حج کے موقع پر کلیجے پھینک کر یا حج کے ایام میں ہی ان کو شہید کر دیا جائے، لیکن آپ کو جس وقت پتہ چلا آپ نے اس وقت مکہ بھی چھوڑ دیا، مکہ چھوڑ کر پھر جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف گئے۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں نا، آپ کا کردار بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ آپ نے نماز نہیں چھوڑی، آپ نے نماز سے ایک چیز کو لے لی کہ آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس وقت آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو پوچھا کہ کون سا وقت ہے، کہتے ہیں کہ کچھ روایات میں آتا ہے زور کا وقت تھا، کچھ کہتے ہیں کہ جمعے والا دن جو جمعے کا وقت تھا، کچھ کہتے ہیں کہ عصر کا وقت تھا، لیکن آپ نے جس وقت پوچھا تو نماز کا وقت تھا تو آپ نے اسی وقت جو ہے نا نماز پڑھی، سجدہ کیا۔ سجدے میں جس وقت آپ گئے آپ نے آخری وقت تک وہ سجدہ نہیں چھوڑا۔ صبح کی نماز بھی آپ نے بنماز اپنے خیمہ میں ادا فرمائی، پھر آپ کے شہزادگاہ جو ہے اس طرح جاتے رہے اور شہید ہوتے رہے۔ پھر اگلی نماز آئی تو آپ نے خود سجدے میں سر رکھا تو آپ کو شہید کر دیا گیا۔ لہٰذا یہ سجدہ اگر ہم سے جو ہم کتنے سجدے چھپا کرتے ہیں، اس لیے میرے مسلمان بھائیوں مسجدوں کو آباد کرو۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، نہ اپنی اولادوں کو کچھ کہتے ہیں، نہ خود مسجد کی طرف آتے ہیں۔ قیامت والے دن جو ہے یہ مسجدیں اپنا حق نہیں مانگے گی، یہ مسجد حق مانگے گی۔ قیامت والے دن آپ نے سنا ہے یہ مسجدیں کیا ہوگی؟ مسجدیں کشتیوں کی شکل میں ہوں گی۔ قیامت والے دن مسجدیں کشتیوں کی شکل میں ہوں گی، جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ اس میں سوار ہوں گے۔ اب جو نماز پڑھنے نہیں آیا، بعض وقت بعد ہم جو ہے جمعہ بھی چھوڑ دیتے ہیں زیادہ، اس لیے ہمیں چاہیے ہم جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش قدم پر چلیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو بچایا اور کربلا جو تشریف لے گئے، آپ نے اپنا سارا کنبہ جو ہے قربان کر دیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم بھی آپ کے صرف ایک نماز کو ہی لے لیں، اسی نماز کو بھی نماز ادا کریں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آخری وقت تک نماز نہیں چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے نام